بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادب کا دوسرا پہلو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں ادب و احترام۔ اپنے آپ کو خداوند کے حضور ادب و احترام سے مزین رکھتے ہوئے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ادب اور احترام کا مظاہرہ کرے، ان کے مبارک اسم گرامی کو بغیر درود کے ادا نہ کرے، ہرگز بھی نبی اکرم کا نام بے ادبی سے ادا نہ کرے، جہاں تک ممکن ہو اسم مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بغیر وضو کے ادا نہ کرے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ہر وقت حاضر و ناظر جانے اور اس بات پہ پکا یقین رکھے کہ رسول اللہ اس کے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ کو تمام انبیاء و اہل بیت سے، صحابہ سے اور تمام صالحین سے افضل و برتر جانے اور رسول اللہ کی سنت پر کامل طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کرے، اور رسول اللہ کے احترام کو لازمی جانتے ہوئے ان سے غفلت نہ برتے، کیونکہ ائمہ علیہم السلام بھی رسول اللہ کی ذات کی نسبت اسی ادب و احترام سے پیش آتے تھے۔ ابو ہارون سے اس طرح نقل ہوا ہے: چند روز میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا۔ اس کے بعد جب میں ان سے ملنے گیا تو امام نے فرمایا، کافی دنوں کے بعد نظر آئے ہو۔ میں نے ان سے عرض کیا، اللہ نے مجھے بیٹا عنایت کیا ہے، اسی وجہ سے میں غیر حاضر تھا۔ امام نے فرمایا، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا، محمد۔ امام نے سر نیچے جھکا لیا اور ارشاد فرمایا، محمد محمد محمد۔ یہ کہتے کہتے ان کا سر اتنا جھک چکا تھا کہ ان کی پیشانی زمین کو چھونے کو تھی۔ اس کے بعد امام نے فرمایا، میری جان، میری اولاد اور میرے ماں باپ اور میرے بعد آنے والے تمام افراد اللہ کے رسول پر قربان۔ اپنے بچے کی توہین نہ کرنا، اس کو مارنا پیٹنا نہیں، اور اس کے ساتھ برا نہ کرنا۔ یہ جان لو کہ اس روئے زمین پر کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں محمد نام والا رہتا ہو اور ہر روز اس گھر کو پاک نہ کیا جاتا ہو۔ اس وجہ سے وہ انسان جو رسول اللہ سے نسبت و تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ ظاہری نسبت ہی ہو جیسے سادات میں سے ہونا، یا معنوی نسبت رکھتا ہو جیسے مومنین اور دینی علماء، مطلب یہ کہ رسول اللہ کی ذات سے محبت کی خاطر ان کو بھی دوست رکھے اور ان کی تعظیم اور عزت و احترام کرے۔ ادب کا تیسرا پہلو، ائمہ علیہم السلام کے حضور ادب اور احترام۔ ائمہ علیہم السلام کی معرفت و محبت نصیب ہو جانے کے بعد بندے کی اہم ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ ان کا ادب و احترام کرے۔ جب ان کا نام لیا جائے تو احترام اور توجہ سے سنے اور اس بات کو ذہن میں رکھے کہ وہ ہمارے اعمال اور کردار سے واقف ہیں۔ جب بھی ان کی زیارت کا شرف حاصل ہو تو عاجزی و انکساری سے اور اللہ کی قربت حاصل کرنے اور اس کی فرما برداری اور اطاعت کو مد نظر رکھتے ہوئے جائے۔ ابھی کہتا ہے، ایک روز میں علی بن جعفر طیار علیہ السلام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھائی کی خدمت میں حاضر تھا کہ حضرت جواد علیہ السلام تشریف لائے۔ علی بن جعفر علیہ السلام فوراً ہی بغیر ابا اور جوتے پہنے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ اس کے علاوہ آپ کی عزت اور تعظیم کی۔ حضرت جواد علیہ السلام نے فرمایا، پیارے چچا، اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے، یہاں تشریف رکھیے۔ علی بن جعفر جواب دیتے ہوئے گویا ہوئے، آپ ہمارے آقا اور مالک ہیں، جب آپ کھڑے ہوں تو میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ جب علی بن جعفر اپنی جگہ پر واپس تشریف لے گئے تو لوگوں نے ان کو ٹوکا اور کہنے لگے، آپ تو ان کے چچا ہیں، آپ نے ان کی اس طرح سے تعظیم کیوں کی؟ علی بن جعفر نے جواب دیا کہ خاموش ہو جاؤ۔ پھر انہوں نے اپنی داڑھی ہاتھ میں لی اور فرمایا، جب اللہ نے اس سفید داڑھی ہو جانے کے باوجود مجھے اس مقام کا سزاوار نہ سمجھا، یعنی امامت کے منصب کے لیے، اور اس نوجوان کو اعلیٰ و عرفہ مقام و منصب کے لیے چنا، تو کیا پھر بھی میں ان کے مقام اور ان کی فضیلت کا انکار کر دوں؟ تمہاری باتوں سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، بلکہ میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا غلام ہوں۔ بہار الانوار۔ ادب کا چوتھا پہلو، علماء کے حضور ادب اور احترام۔
انسانوں اور خاص طور پر علماء اور دینی طلاب کی کامیابیوں کی وجوہات میں سے ایک خاص وجہ علم و معنویت کے اساتذہ کا احترام کرنا ہے۔ بندے کا علم جس قدر بڑھتا جاتا ہے، اس کی نظروں میں ان ہستیوں کا احترام بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ اگر وہ ذرا بھی بے ادبی کا مرتکب ہو جائے تو ممکن ہے کہ اس کی توفیقات ہی سلب ہو کر رہ جائیں، یا علوم دینی کو حاصل کرنے یا جاری رکھنے سے وہ محروم ہو جائے، اور اس کا علم کسی بھی طرح کا معنوی نفع اس کو نہ پہنچا سکے۔ امام کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عالم کا اس کے علم کی وجہ سے احترام کرو اور اس کے ساتھ کوئی تنازعہ کھڑا نہ کرو۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو عالم کا احترام کرتا ہے اور اس کی عزت کرتا ہے، یقیناً وہ اللہ کی عزت اور اس کا احترام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا، اور جب بھی عالم کو دیکھو اس کا ادب کرو۔ غرر الحکم، ادب کا پانچواں پہلو، لوگوں اور گھر والوں سے ادب سے پیش آنا۔ لوگوں سے ملنے ملانے کے اہم ترین آداب میں سے ایک یہ ہے کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوش دلی، مہربانی، خوش اخلاقی اور خندہ پیشانی سے پیش آیا کریں۔ ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا، ضرورت مندوں اور محتاجوں کی خبر گیری کرنا اور ان کا خیال رکھنا مومنین کی اجتماعی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے۔ یہی سب کچھ اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ بھی روا رکھنا چاہیے، بلکہ خاندان اور گھر والوں کے ساتھ تعلق اور بھی زیادہ مضبوط اور احترام والا اور خیال کرنے کا ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی ان کوششوں اور زحمتوں کو بھی سراہنا چاہیے جو مومنین زندگی کے مقاصد کے حصول کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے گھریلو اور خاندانی تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہو جانے کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔